اٹھا تڑپ بنتے علی نے یزید سے یہ کہا، زمین کی گود میں اسلام کا ستارہ ہے، زمین کی گود میں اسلام کا ستارہ ہے، میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے، ہائے حسین پیاسے حسین، ہائے حسین پیاسے حسین، ہائے حسین پیاسے حسین، ہائے حسین پیاسے حسین۔ کہا یزید سے زینب نے ایسے ستم مارا، غضب کیا تیرے لشکر نے روز عاشورا، کہا یزید سے زینب نے ایسے ستم مارا، غضب کیا تیرے لشکر نے روز عاشورا، میرے حسین کو جنگل میں گھیر کر مارا، میرے حسین کو جنگل میں گھیر کر مارا، علی کا کر دیا برباد گھر کا گھر سارا، جو بے کفن ہے ابھی تک نبی کا پیارا ہے، جو بے کفن ہے ابھی تک نبی کا پیارا ہے، میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے، ہائے حسین پیاسے حسین، ہائے حسین پیاسے حسین، ہائے حسین پیاسے حسین، ہائے حسین پیاسے حسین۔ سہاگ اجڑا کسی کا، کسی کی کوکھ جلی، کسی کا جل گیا دامن ردا کسی کی چنی، سہاگ اجڑا کسی کا، کسی کی کوکھ جلی، کسی کا جل گیا دامن ردا کسی کی چنی، کسی کی مانگ میں کرب و بلا کی خاک پڑی، کسی کی مانگ میں کرب و بلا کی خاک پڑی، نبی کی آل ہے زندہ میں یا علی مددی، جہاں میں زینب دلگیر بے سہارا ہے، جہاں میں زینب دلگیر بے سہارا ہے، میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے، ہائے حسین پیاسے حسین، ہائے حسین پیاسے حسین، ہائے حسین پیاسے حسین، ہائے حسین پیاسے حسین۔ شہید ہو گئے عباس و قاسم و اکبر، وہ میرے اون و محمد، وہ میرے نور نظر، شہید ہو گئے عباس و قاسم و اکبر، وہ میرے اون و محمد، وہ میرے نور نظر، میں تجھ کو ڈھونڈوں کہاں بے زبان علی اصغر، میں تجھ کو ڈھونڈوں کہاں بے زبان علی اصغر، بتاؤ بیوی رو میں آج کس کس پر، شقی نے صبت پیمبر کا سر اتارا ہے، شقی نے صبت پیمبر کا سر اتارا ہے، میرے حسین کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے، ہائے حسین پیاسے حسین، ہائے حسین پیاسے حسین، ہائے حسین پیاسے حسین، ہائے حسین پیاسے حسین۔ کہا یزید سے زینب نے ایسے ستم
जंगल में घेर कर मारा, मेरे हुसैन को जंगल में घेर कर मारा, अली का कर दिया बर्बाद घर का घर सारा। जो बेकफन है अभी तक नबी का प्यारा है, जो बेकफन है अभी तक नबी का प्यारा है, मेरे गरीब को लाखों ने मिलके मारा है। हाय हुसैन प्यासे हुसैन, हाय हुसैन प्यासे हुसैन, हाय हुसैन प्यासे हुसैन, हाय हुसैन प्यासे हुसैन। सुहाग उजड़ा किसी का, किसी की कूख जली, किसी का जल गया दामन रिदा किसी की छिनी, किसी की मांग में करबो बला की खाक पड़ी, किसी की मांग में करबो बला की खाक पड़ी। नबी की आल है जिंदा में या अली मददी, जहां में ज़ैनब दिलगीर बेसहारा है, जहां में ज़ैनब दिलगीर बेसहारा है, मेरे गरीब को लाखों ने मिलके मारा है। हाय हुसैन प्यासे हुसैन, हाय हुसैन प्यासे हुसैन, हाय हुसैन प्यासे हुसैन, हाय हुसैन प्यासे हुसैन। सलवात पर मोहम्मद और मोहम्मद। आबिद भाई रास्ते में हैं, उनके आने तलक के एक और सलाम मैं पढ़ लूँ आबिद भाई की आ जाए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। اللهم صل على محمد وآل محمد. मजलूम करबला का लहू काम कर गया, डूबा हुआ नबी का सफी नाव भर गया, मजलूम करबला का लहू काम कर गया, रोती है बेबसी अली असगर के हाल पर, रोती है बेबसी अली असगर के हाल पर, पानी न पाया तीर गले में उतर गया, मजलूम करबला का लहू काम कर गया, डूबा हुआ नबी का सफी नाव भर गया। क्या जाने क्यों फुरात की मौजों में शोर है, क्या जाने क्यों फुरात की मौजों में शोर है, शायद के तश्न लब कोई साहिल पे मर गया, शायद के तश्न लब कोई साहिल पे मर गया, मजलूम करबला का लहू काम कर गया, डूबा हुआ नबी का सफी नाव भर गया, मजलूम करबला का लहू काम कर गया। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
محمد وآل محمد بعد بلند صلوات اللهم صل على محمد اے شہید و جہاں خدا حافظ، اے شہید دو جہاں خدا حافظ، اے محمد کی جان خدا حافظ، محمد کی جان خدا ہم حافظ، شبیہ نبی حسین کے لال اکبر نوجوان خدا حافظ، اکبر نوجوان خدا خدا حافظ، اے شہیدی کے تشنہ لب یاور اصغر بے زبان خدا حافظ، اصغر بے زبان خدا حافظ، پھیرنے والے خشک ہونٹوں پر اپنی سوکھی زبان خدا حافظ، اپنی سوکھی زبان خدا حافظ، پامال غم او علم قاس جاؤ شبر کی جان خدا حافظ، جاؤ شبر کی جان خدا حافظ، علمدارے فوج اے عباس اے علی کے نشان خدا حافظ، اے علی کے نشان خدا ہو حافظ، چکی آج ختم مہمانی شیعوں کے مہمان خدا حافظ، شیعوں کے مہمان خدا حافظ، اے شہید و جہاں فاتحہ۔ اے مومنو حسین پہ شدت کی پیاس ہے، جنگل میں فاطمہ کا پسر بے حواس ہے، یا ورنہ کوئی ہے نہ کوئی بھائی پاس ہے، لاشیں اٹھا اٹھا کے لاشیں اٹھا کے لانے سے مولا اداس ہے، لاشیں اٹھا کے لانے سے مولا اداس ہے، لو چل رہی تھی پیاس تھی، وقت زوال تھا، بے چین رن میں دھوپ سے زہرا کا لال تھا، بے چین رن میں دھوپ سے زہرا کا لال تھا، اے مومنو خیال کرو دل میں تم ذرا، وہ پیاس وہ زخم وہ صحرائے کربلا، وہ سامنے کی دھوپ وہ زخموں کا منہ کھلا، وہ لو سے پھٹا زخموں کا وہ درد، وہ لو سے پھٹا زخموں کا وہ درد، وہ لو سے پھٹا زخموں کا وہ درد، کیا دکھ اٹھانے فاطمہ کہ نور عین نے آفت سہی تمہارے لیے، یہ حسین نے آفت سہی تمہارے لیے حسین نے، آدا سے کہہ رہے تھے یہ مولا غریب ہوں، اللہ کے حبیب کا یارو حبیب ہوں، ایک دم میں دم نکلتا ہے اب ان قریب ہوں، زخمی ہوں بے گناہ
گناہ ہوں آفت نصیب ہوں زخمی ہوں بے گناہ ہوں آفت نصیب ہوں تم جس کے کلمہ گو میں اس کا نواسا ہوں پانی پلا کے ذبح کرو یارو پیاسا ہوں پانی پلا کے ذبح کرو یارو پیاسا ہوں کہتے تھے یہ حسین کے ایک زلزلہ ہوا ساتوں بغزمی کے ہلے آسمان ہلا ناگاہ آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا وقت نماز عصر بھی نزدیک آ گیا وقت نماز عصر بھی نزدیک آ گیا طفلی میں جو کیا تھا وہ وعدہ وفا کرو جھک کر حسین شکر کا سجدہ ادا کرو جھک کر حسین شکر کا سجدہ ادا کرو جس دم سنی حسین نے زہرا کی یہ صدا خوف خدا سے کانپ گئے ستدابتا غش کا کے فرش زی سے گرے وہ مصیبتا ہر زخم سے نکلنے لگی شکر کی صدا ہر زخم سے نکلنے لگی شکر کی صدا سجدے میں سر تھا دھیان تھا اس کا رضا صبر روتے تھے روتے تھے شاہ سر دکھا کے روتے تھے شاہ سر دھرے خاک نیاز پہ اس دم لئی نے دور سے دیکھا یہ ماجرا شمرے لہی کو پاس بلا کے یہ تب کہا سبت رسول خاک پر بے ہوش ہے پڑا کیا دیکھتا ہے وقت پھر ایسا نہ آئے گا کیا دیکھتا ہے وقت پھر ایسا نہ آئے گا زخموں سے چور ہے تنے اتھر حسین کا ہاں جلد جا کے کاٹ لے افسر حسین کا ہاں جلد جا کے کاٹ لے افسر حسین کا یہ مزدار سن کے آ گیا لالچ میں وہ لئی خنجر پکڑ کے آیا قریبا ایمان دی چھاتی پر زانو رکھ کے چڑھائی جو آستی تب نور چشم فاطمہ نے آنکھیں کھول دی تب نور چشم فاطمہ نے آنکھیں کھول دی دیکھا تو کوئی دوست ہے نہ غم گزار ہے خنجر گلے پہ سینے پہ قاتل سوار ہے خنجر گلے پہ سینے پہ قاتل سوار ہے فرمایا شہن کون ہے تو اے ستم شیار کیوں میرے زخمی سینے پر آ کر ہوا سوار خنجر میرے گلے پر جو رکھا ہے بار بار سمجھا ہے کس خطا پہ مجھے تو گناہ گار سمجھا ہے کس خطا پہ تو سمجھا ہے کس خطا پہ مجھے تو گناہ گار دیتا ہے رنج روح رسالت پناہ کو کیوں ذبح کرنے آیا ہے مجھ بے گناہ کو کیوں ذبح کرنے آیا ہے مجھ بے گناہ کو اس پر بھی کچھ نہ دل میں لہی کے اثر ہوا خنجر سے کاٹنے لگا مظلوم کا گلا اس وقت آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا اے شمر میرا لال ہے بے جرم بے خطا اے شمر میرا لال ہے بے جرم بے خطا یہ ظلم مصطفیٰ کے نواز
प्यासे के हल्क पर खंजर न फेर भूखे के प्यासे के हल्क पर खंजर न फेर भूखे के प्यासे के हल्क पर मैंने बड़े दुखों से है पाला हुसैन को नाक तू ज़िबा करता है प्यासा हुसैन को लिल्ला नज़र देख तू तड़पा हुसैन को फटते हैं जख्म होती है इज़ा हुसैन को फटते हैं जख्म होती है इज़ा हुसैन को जालिम कलेजा फटता है मुझदिल मलूल का बच्चे को मेरे छोड़ दे सदका रसूल का बच्चे को मेरे छोड़ दे सदका रसूल जालिम कलेजा फटता है मुझदिल मलूल का बच्चे को मेरे छोड़ दे सदका रसूल बच्चे को मेरे छोड़ दे सदका रसूल का गुजारिश है मौलाना साहब से कुछ लाएं और मजलिस से खिताब Before beginning the recitation of the Maqtal of Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam, I'd like to request for all of us to remember our shuhada, those magnificent men, women and children throughout the history of Islam until today who've given everything for us to have the religion. Please remember them by reciting Surah Al-Fatiha with the salawat upon Muhammad and Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. It's related that when the day of Ashoora came to an end, the angels of Allah cried out because they couldn't bear the oppression that had been done against this household of innocence. They cried out to Allah saying, "Oh Allah, this is your pure and chosen one, Al-Hussein, the son of your pure and chosen one." It's related that a curtain in the heavens was lifted and the angels saw the 12 A'imma, one after another in the heavenly kingdom. One of them was standing. And it's related, Allah said, "By this one I will avenge the one that has been martyred." And that one which was standing is none other than the Imam of our time. The Imam who is waiting for us to be ready so he can rise and place the heart of Al-Hussein at rest. And it's related, it's for this reason that this Imam became known as the Qa'im of Ali Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We remember him tonight, today, on the day of Ashoora, as we recite this maqtal. This is the most painful thing a human being can hear. It's difficult to recite the maqtal. It's difficult to hear the maqtal. If a person is very sensitive over these details, then please don't listen. I'm saying it from now because it's very difficult. But it's something that we do in order to express our loyalty to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, to his Quran, to his household, and to the Imam of our time. We want to be part of this pain and sadness. It's related that the Imam of our time addresses Al-Hussein alayhi salam in the following manner. "O Abu Abdullah, since destiny has prevented me from being with you
and making myself a shield for you, and making my household a shield for your household. Since destiny didn't allow me to do that, I will cry over you morning and evening, and instead of tears of water, I will cry tears of blood. This is that day. As we recite the maqtal, we remember that beloved one. We remember that he's waiting for us to be ready. We recite this maqtal in order to make ourselves ready for him, to be able to serve him in the mission that Allah has given. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sallallahu alayka ya Aba Abdullah. There comes a time on the day of Ashoora, you've heard the story of some of the companions. We find it difficult to hear even one companion. We give one night to one companion because that's all we can bear to hear. But on a day like this, Al-Hussein alayhi salam saw every one of his companions, every one of the members of his household, his nephews, his sons, his beloved ones, every single one of them go and come back in pieces. He'd place the bodies beside one another in the tents. One after another is going. All of that happened in one day. And Al-Hussein alayhi salam is witnessing what goes through the heart of Al-Hussein alayhi salam. But this ocean of patience never runs out. But there's one moment on the day of Ashoora which is very painful, and it's today that we remember that moment. And that is the moment where there is no Habib. There is no Qasim. There is no Aliyun al-Akbar. There is no Abu Fadl. There is no Aliyun al-Asghar. Al-Hussein is Allah. La ilaha illallah. Ya Gharib. After the shahada of the flag bearer of Al-Hussein, Abu Abdullah knew the time has come. This is the moment he has to say farewell to his household. This is the moment he has to say farewell to Rubaiyah. This is the moment he has to say farewell to Sukaina. This is the moment he has to say farewell to Lady Zainab al-Kubra. Allah knows better what happened in that farewell. La ilaha illallah. It's related, he goes to his household. He tells them, Ituni bithawban la yurghabu fi aj'alu tahta thiyabi. He says, bring me a shirt that I place it beneath my clothes. A shirt that no one would desire. Do you know why? The only day we mention this is on the day of Ashoora. Do you know why Al-Hussein asked for that shirt to place beneath his clothes and his armor? Because he knew the enemy soldiers were slaves to their desires. They would loot everything they could. They would take his armor. The Imam didn't, out of his modesty, he
didn't want his holy body to be left without clothing. But the Maqtal says that even that shirt, that old shirt, after the Shahada of Abu Abdullah, they took it away from him. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. He places that shirt beneath his clothing and his armor, and he goes into the battlefield. He tells the enemy, this is not, you don't think this is a man who's lost everyone he loves on this day. You don't think this is a man who's seeing his beloved ones torn to pieces and bringing their bodies back. He fights like a lion. He goes into the battlefield and he says to the enemy, come and fight me. They come. They start fighting him in single combat. One person comes, Hussein sends them to the fire of hell. Another one comes, Hussein sends them to the fire of hell. One after another, one after another. La ilaha illallah. Then they begin attacking him in groups, the cowards that they were. They couldn't touch him in single combat. They attack him in groups, but he continues to fight them off and send them to the fire of hell. La ilaha illallah. But he's fighting and fighting. It's a very hot day. The thirst has been killing his companions and his household for sure. Al-Hussein alayhi salam, with all his patience, he's thirsty. His tongue is dry. But he keeps attacking them. He would attack them, they would run away from him. Then Al-Hussein would return to a place near the tents. In a loud voice, he would cry out, La hawla wa la quwwata illa billah, al-ali al-azim. When the women in the tents would hear the voice of Al-Hussein, they'd be reassured that Al-Hussein is still here, our protector is still here. He kept fighting in this manner, with so much bravery and so much loyalty, la ilaha illallah. But while he was fighting, the Maqtal says something very painful. وهو مع ذلك يطلب شربة من ماء. He asked them for a drink of water, but they didn't give him a dry. La ilaha illallah. The Maqtal says, imagine this, we just hear this, we can't imagine, just try to imagine it for one moment. It's one day in the year, brothers and sisters. There were 72 wounds on the body of Abu Abdullah. How can a person even count 72 places on his body? La ilaha illallah. For there to be 72 wounds on the body of Al-Hussein alayhi salam. La ilaha illallah. It's related, he had weakened from the fighting. He stopped to rest for a moment. This is how cowardly they were. They couldn't touch him. After everything that he's gone through, they couldn't touch him in battle. He stopped to rest for a single moment. It was in that moment that a stone was thrown towards him. The stone hit his blessed forehead. This forehead that has been doing so many sajdas to the Almighty from the day it was born. They hit it with a stone. Blood began gushing forth from his forehead onto his holy face. It's related, he lifts his shirt in order to wipe the blood from his forehead. But it was in that moment that Mal'un shot an arrow. Where did the arrow land? I wish I didn't have to say this, but it's the day of Ashoora. Ya Sahib al-Zaman, Ajarakallah. The arrow landed on his sacred heart. This is the place where angels descend. He cried out, Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. Till the last moment, all he was saying was Allah, taking the name of his beloved. Then he raised his head towards the heavens and said the following, Allahumma innaka ta'lam أنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض
ابن بنت نبي غيره. Oh Allah, you know very well that they are murdering a man who there is no son of your prophet's daughter on the face of this earth beside him. This part is so painful, you can't even imagine it. This arrow that entered his heart, he took it out. But you know what the Maqtal says? The arrow had gone so deep into his heart, he took it out from his back. La ilaha illallah. The blood began gushing forth. The Maqtal says it began gushing forth the way water, flowing water is gushing forth. La ilaha illallah. What happened next? Another arrow entered the heart of Al-Hussein. But this arrow was more painful than the arrow that had settled here, because this arrow was not a physical arrow. This arrow was the voice of Shimr ibn al-Jawishan. What did he say? Al-Hussein is hearing this, brothers and sisters. He said, "Alayya bin-nar, uhriquhu ala man fi." Shimr ibn al-Jawshan fires an arrow towards the tents of Al-Hussein, and that Mal'oon calls out, "Bring me fire." So I burn down the tents with all those who are inside. La ilaha illallah. And you know, you can't imagine, how is it possible for someone to speak with 72 wounds on their body? How is it possible when an arrow has entered your heart for you to speak? But Al-Hussein has so much ghayra over his household. He somehow managed to scream at Shimr ibn al-Jawshan. He said, "Yabna al-Jawshan, anta da'i bin-nar, لتحرقها على أهلي أحرقك الله بالنار." He calls out. I don't know how he was speaking. I don't know how he was uttering these words. But when it came to his household, he had so much ghayrah. He said, "Oh son of the Joshan, you call for fire to burn my household? May Allah burn you in his fire." La ilaha illallah. These are the final moments now. Cry as much as you can. Ya Sahib al-Zaman, forgive me. It's the day of Ashoora. These are the final moments. As the Imam's body had weakened, Salih ibn Wahab threw a spear. This spear entered the waist of the Imam. Al-Hussein, until this moment, he was, somehow on his horse. But when the spear entered his sacred body, it was in that moment that Al-Hussein alayhi salam falls upon the sons of Karbala. Our companions of Hussein, when you fell in Karbala, Al-Hussein would come to your side. Lady Zainab would come, someone would come, but who is there to come for your master, Al-Hussein? Ya Abu Fadil, rise from the river. Look, Al-Hussein came to you. He cried over you. He didn't allow them to come towards you after you fell. Where are you, Abu Fadil? Who is there to protect your master, Hussein? Hussein, 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 la ilaha illallah. But in this moment, someone did come towards Al-Hussein. What does the Maqtal say? La ilaha illallah. وَخَرَجَتْ زَيْنَبْ وَهِيَ تُنَادِي. Lady Zainab came into the battlefield while she was screaming, وَأَخَا وَسَيِّدَا وَأَهْلَ بَيْتَا. Oh, my brother. Lady Zainab is seeing this. Oh, my brother. Oh, my master. Oh, my household. ليت السماوات بقت على الأرض وليت الجبال تدكدكت على الساد. Would that the heavens had collapsed upon the earth. Would that the mountains had become dust. La ilaha illallah. These are the final moments now, brothers and sisters. This is the Asr of the day of Ashoora. Al-Hussein alayhi salam is going to meet his beloved. La ilaha illallah. Shimr ibn al-Jawshan said to his companions, "What are you expecting the man to do?" It's in that moment the Maqtal says, فَحَمَلُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ. Al-Hussein
Hussein is upon the sands of Karbala without any protector. These beasts, they begin attacking him from every single direction. La ilaha illallah, la ilaha illallah. The Kaaba of angels is being surrounded by these beasts. One of them is throwing a stone, another one is throwing a spear, another one is throwing an arrow. Zurat ibn Sharik struck Al-Hussein on his left shoulder. But you know what? Al-Hussein was so brave and valorous. La ilaha illallah. This is what Islam teaches us. Till the final breath you oppose oppression. Till the final breath and drop of blood you oppose injustice. Al-Hussein somehow struck him back. This is Al-Hussein alayhi salam, the lion of Haider. Another one came and struck Al-Hussein on his shoulder once more. Al-Hussein in this moment, imagine the Imam, imagine this scene, okay? He's losing all this blood. From every part of his body, there's a wound in which blood is... We can't imagine it. Just try to imagine it as much as you can. Brothers and sisters, Al-Hussein in this moment, he would sit upon the sand, then he'd stand once more out of his bravery. He'd sit because he was weak, his body had weakened, then he would stand again. Look, he didn't submit to the oppressors till the last blood of his body had left, till the last breath of his body had left. La ilaha illallah. It was at this moment that another came. These are the final moments now, brothers and sisters. It's finished. Ashoora is finished now. Al-Hussein is not going to return to the tents now. La ilaha illallah. It's finished. It's finished. These are the final moments. Ya Sahib al-Zaman. That Mal'oon came and struck the neck of Abu Abdullah. He then withdrew his spear from his holy neck and struck him in his chest. And Hussein fell upon the sands of Karbala. But he sat up again. He places his holy hands on his neck. This is hands filled with his holy blood. He covers his face and beard with his blood. There is no one here except Allah himself. And Al-Hussein says, this is how I will meet Allah, covered in my blood while my right has been taken. La ilaha illallah. It's related, this part is very painful. Lady Zainab alayhi salam was near that scene. And she said to the son of Sa'ad, oh Umar, will Al-Hussein be murdered and you're just watching him? Umar turned his face away, his eyes were filled with tears, but the love of dunya had overcome his love for Abu Abdullah. He said to his man, descend upon Al-Hussein and relieve him. That Mal'oon Khawni ibn Anas rushed towards Al-Hussein. He struck him in his blessed throat while he was saying to Al-Hussein, by Allah, I will sever your head, and I know you're the son of Allah's messenger, and I know you are the best of all people in terms of parents. La ilaha illallah, la ilaha illallah. It's related that Mal'oon came forward. La ilaha illallah, Hussein. Hussein. Oh, beloved of all existence, oh Hussein. He came forward. You know what he did? He began swearing at Amir al-Mu'mineen. He swore at Amir al-Mu'mineen. He swore at Abu Abdullah, oh companions of Al-Hussein. The final things you heard with your ears when you fell was the dua of your master for you. But the final thing Al-Hussein is hearing is those filthy tongues swearing at Amir al-Mu'mineen. La ilaha illallah, la ilaha illallah. He swore at Amir al-Mu'mineen. He swore at Abu Abdullah. He lifted his leg. He began kicking Abu Abdullah al-Hussein. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. But what happened in that final moment? There are different narrations. But in Ziyarat al-Nahiya, which is related from Imam Sahib al-Zaman alayhi salam, you know what it says? It says in that final moment that Mal'oon Shimr ibn Dhil Jawshan came forward.
Allow me to recite this poem and then I'll continue and finish the maqtal, inshallah. Now, what's happening in this moment? The seas are weeping, so are the skies. The earth is shaking as fate unties. Where is my father? Sukaina cries. Shimmer approaches as fate unties. Quencher of the thirst, Ya Abu Father, you went to get water and never came back. Quencher of the thirst, by Allah rise. Why? Hussein surrounded from every side. Quencher of the thirst, by Allah rise. Hussein surrounded, come to his side. What happens next? Ya Sahib Zaman Jarakallah, forgive me, my brothers and sisters. I know it's painful. We have to be part of this pain today. Shimmer approaches. These words have to burn your heart today. Shimmer approaches and Zainab sighs. Every step he takes burns her inside. No one can stop him, though Zainab tries. Don't sit on his chest before her eyes. No one can stop him, though Zainab tries. Don't sit on his chest before her eyes. La ilaha illallah. These are the final moments. These are the final moments. This moment astounded the angels in the heavens. The narration says even heavenly angels were amazed at the patience of Abu Abdullah. La ilaha illallah. What's happening in those final moments, brothers and sisters? You know, Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam, it's related, he said in the past to one of his close companions, I forgot who it was, but he'd mentioned in the past to one of the close ones in his household that I know the date when I will be martyred, and I know the land in which I'll be martyred, and I know my murderer. What does that mean? It means in this moment when that mal'oon, that filthy being, Shimr ibn Dil-Jawshan, puts his face near the face of Al-Hussein, Al-Hussein recognizes it. He knows these are the final moments. He knows what's about to happen. He knows his grandfather is waiting for him and saying, Al-Hussein, come towards me. He knows the angels in the heavens are saying, Al-Hussein, it's enough, come towards me. It's as if the Lord of the heavens, everything. He tested Al-Hussein. Al-Hussein gave and gave. He gave his Abbas. He gave his Ali al-Akbar. He gave Ali al-Asghar. He gave Lady Zayn. He gave everything. Never once did he complain. All that was on his lips is Allah, the name of his beloved. La ilaha illallah. It's as if the Lord of the heavens himself is saying, oh, Hussein, it's enough now. Come back to me. You made all my angels weep. You made all my prophets weep till the day of judgment. All creation is weeping. I was saying, it's enough. How much do you want to give? Come back to me. Ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbi. Come back to me, I was saying. It's enough now. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Shimr ibn Dil-Jawshan puts his face near his filthy, disgusting face, near the sacred, elevated, luminous face of Abu Abdullah, the epitome of innocence and purity and light and radiance, face to face with the epitome of darkness and ignorance and egotism. La ilaha illallah. He puts his filthy face in the face of Abu Abdullah. What does Yarat Nahia says? He takes his sword
and places it on the neck of Abu Abdullah. But that's not all. What does he do? وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ. He comes forward. He sits upon the chest of Abu Abdullah. What else does he do? He pulls the beard of Abu Abdullah with his filthy hands. He takes out his dagger. It's Ashoora, forgive me. It's Ashoora. We have to say this and open this once a year. La ilaha illallah. You know, in Islam, this beautiful religion, which Al-Hussein alayhi salam saved for us. You know, when you want to kill an animal, slaughter an animal, first you give it water, right? And then they say, give it water, make it face the Qibla, right? And just one quick cut, sever its head. Just one quick cut, you know? Because you don't want to cause it pain. La ilaha illallah. It's related for this moment, Imam al-Sajjad would weep a lifetime when he would see water. When you would see, when he'd pass a butcher shop, he'd ask, did you give this animal water before you slaughtered it? They would say, oh Imam, we're Muslims. But it wasn't my father a Muslim. They denied him water. He wanted to give them the water of Kawthar, and they denied him the water of the Furat. La ilaha illallah. What else is the difference? You know, when you slaughter an animal, a goat, a sheep, because a living being, it feels pain. Islam says have compassion. It says don't take a long time. Use a knife that's sharp. Cut its head very quickly. Cut its neck very quickly so it doesn't feel pain. But the knife that Shimon ibn al-Jawshan used was a blunt knife, brothers and sisters. He took his knife. He didn't only sever the head of Abu Abdullah with one blow. He put it into his neck. He took it out. He put it in again 11 times. He severed the head of Abu Abdullah. Hussein! Ya Hussein! Wow, Sayyidina! Wow, Sayyidina! Wow, Sayyidina! The worst part is that the Maqtal says Lady Zainab alayhi salam knew what was going on. She was watching this sham. Would that you'd waited. At least have let Lady Zainab turn away from hers. But Shem didn't wait. La ilaha illallah. That voice, that sacred voice, that heavenly voice of Lady Zainab. At this moment it rises in Karbala. It's saying, Wa Muhammad Salli alayka Malik as-Sama Hada Hussein bil-Ara مرملا بالدماء مقطع أعضاء. Salutations of angels on you, Muhammad. Here is Hussein in the air, uncovered from head to toe with blood he's colored. The limbs of his body are severed. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. गर्म रेती पम गिरता हूँ संभालो अम्मा. 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 असरे आशूर था शबीर थे तन्हाई थी.
ماہ زہرا پگھٹا ظلم کی جب چھائی تھی، شے کو جب نو کے سینہ سوئے زمیں لائی تھی، گرتے گرتے لبے زخمی پسدا آئی تھی، گرم میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، لٹ گیا ہوں میں کسی کی بھی مجھے آس نہیں، قتل سب ہو گئے اب کوئی میرے پاس نہیں، میرا قاسم نہیں، اکبر نہیں، عباس نہیں، تم مجھے آ کے کلے جیسے لگا لو اماں، گرم میں گرتا سنبھالو اماں، لاش قاسم کی اٹھائی ہے نظر زخمی ہے، زخم اکبر کا جو دیکھا ہے جگر زخمی ہے، قلب زخمی ہے، بدن زخمی ہے، سر زخمی ہے، دے سہارا مجھے بابا کو بلا لو اماں، گرم میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، میں جو گھوڑے سے گروں تم مجھے تسکین دینا، پیار کرنا میری ہمت کو دعائیں دینا، ڈال کر باہیں گلے میں مجھے لپٹا لینا، آدم ذب مگر ہاتھ ہٹا لو اماں، گرم ریتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، اب کوئی دم میں میرے حلق پہ خنجر ہوگا، اور سینے پہ میرے شمر ستمگر ہوگا، خون کا ہوگا کفن، خاک کا بستر ہوگا، آخری ناز یہ بیٹے کا اٹھا لو اماں، گرم ریتی میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، اپنے وعدے کے لیے میں نے ہریزہ سیلی، ایک ارماں میرا
نکلے تو عنایت ہوگی، ذبح کے وقت میری تم سے تمنا ہے یہی، سر میرا خاک سے زانوں پہ اٹھا لو اماں، گرم ریتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، گرم ریتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو اماں. انتما سے دعا حسین. آیا وقت سفر ہے بہن ناج ہم، آیا وقت سفر ہے بہن ناج ہم، ہو رہے ہیں جدا الوداع 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 الوداع، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، شہن رو کر کہا الوداع 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 الوداع. شاہ بر کر بہن کے گلے لگائے اور دھکیا بہن سے کہنے لگے، رو کے کہنے لگے، میری مظلوم پیاسی مسافر بہن، میری مظلوم پیاسی مسافر بہن، تیرا حافظ خدا الوداع 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 الوداع. جیسے ڈرتی تھی تم وہ گھڑی آ گئی، دیکھو چاروں طرف تیرگی چھا گئی، تیرگی چھا گئی، دست پر حال میں شام ہونے کو ہے، دست پر حال میں شام ہونے کو ہے، لو مسافر چلا الوداع 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 الوداع. لے کے بالی سکینہ
کو تکتے ہوئے شہد حضرت سے بیٹی کو تکتے ہوئے آہ بھر کر کہا الوداع 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 آیا خیمے سے باہر جو مولا میرا بھائی بیٹا بھتیجا کوئی بھی نہ تھا کوئی بھی نہ تھا ایک حضرت سے چاروں طرف دیکھ کر ایک حضرت سے چاروں طرف دیکھ کر شہد خود ہی کہا الوداع 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 جب تڑپ گئے کہا میرے شیروں اٹھا زینب کے بھائی کرو رخصت کرو رخصت کرو ایک ایک لاش بے سر سے آئی صدا ایک ایک لاش بے سر سے آئی صدا اے شہ کربلا الوداع 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 بولے بیمار بیٹے سے آقا میرا اپنا گئے بیٹا بابا تیرا بیٹا بابا تیرا موت کی آہٹیں تیز ہونے کو ہے موت کی آہٹیں تیز ہونے کو ہے آہ بھر کر کہا الوداع 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 آیا وقت سفر بہن آج ہم ہو رہے ہیں جدا الوداع الوداع بر محمد مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوات السلام پہ یا فاطمہ زہرا صلوات السلام پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں تجھے کے لیے فاطمہ زہرا صلوات السلام پہ یا فاطمہ زہرا صلوات السلام پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں تجھے کے لیے فاطمہ زہرا ہم دیتے ہیں پرساتوں میں عباس جری کا اور اکبر جلی کا یا فاطمہ زہرا صلوات السلام
صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے پرسے کے لیے فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا زینب کے پسر رون محمد کا بھی پرسا زینب کے پسر رون محمد کا بھی پرسا اور اکبر بلقیس کا یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے پرسے کے لیے فاطمہ زہرا کانوں سے سکینہ کے اتارے گئے گوہر کانوں سے سکینہ کے اتارے گئے گوہر زینب کی بھی چینی ہے رضا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے پرسے کے لیے فاطمہ زہرا بیڑی پنائی دھوری بدن زخمی کر دیا بیڑی پنائی دھوری بدن زخمی کر دیا سجاد پہ یہ ظلم کیا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے پرسے کے لیے فاطمہ زہرا عباس جو لشکر کا تصور کے علمدار عباس جو لشکر کا تصور کے علمدار دریا پہ اسے قتل کیا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے پرسے کے لیے فاطمہ زہرا پامال کیا قاسم بے کس کی لاش کو پامال کیا قاسم بے کس کی لاش کو کبرا کو بھی بیوہ کیا یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے پرسے کے لیے فاطمہ زہرا واسرتا حسینہ واسرتا حسینہ واسرتا حسینہ واسرتا حسینہ قتل ودا حسینہ واسرتا حسینہ قتل ودا حسینہ واسرتا حسینہ زینب بصیر ادا واسرتا حسینہ زینب بصیر ادا واسرتا حسینہ شد پہ پیتر سکینہ واسرتا حسینہ شد پہ پیتر سکینہ واسرتا حسینہ واسرتا حسینہ واسرتا حسینہ واسرتا حسینہ واسرتا حسینہ یا امام السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المومنین سید الوسیین السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سید نساء العالمین السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء فی جزا سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسی رضا غازی الفضل والقضاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب عصر الزمان علمان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الجان اجل اللہ تعالی فرجہ وسهل اللہ تعالی مخرجہ ضرورت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وليا ومعينا حتى تسكنه رزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين صل على محمد وعلى Nazreen, respected viewers, so many people are ill, so many people are not well. Let's recite Dua Mayujib for all those who are not keeping well, especially there have been so many requests. Even my mother-in-law, she's hospitalized, she's not keeping well. There's a lady called Talat Baji who's also not keeping well. And there's so many others who have requested. Please recite Surah I am Mayujib for their well-being, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء
عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل اے بیمار کربلا بیمار مدینہ تمام مریضوں کو صحت کاملہ عنایت فرما. آمین. ناظرین انشاءاللہ شام میں ٹھیک 8:30 بجے مجلس شام غریبہ کا اہتمام کیا جائے گا. آپ سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں بھی شرکت فرمائیں ضرور انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.